بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینئر جرنلسٹ ارشد شریف صاحب کا کینیا میں قتل، یہ معاملہ الجھتا جا رہا ہے۔ جب سے یہ قتل ہوا ہے اس کو کئی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی حادثہ، کبھی قتل، کبھی بیرونی سازش، کبھی اندرونی خلفشار کا نتیجہ، متضاد بیانات اور بغیر تحقیق کے میڈیا پر اس طرح کی بحث کرنا، یہ چیزیں شامل ہیں اس میں۔ اور جب سے یہ سانحہ رونما ہوا ہے دو طرح کے موقف جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہے، سوچی سمجھی سازش ہے، اور دوسرے کہہ رہے ہیں حادثہ ہے۔ اگر یہ حادثہ ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حادثات محب وطن، سچے ایماندار، نہ بکنے والے لوگوں کے ساتھ ہی کیوں پیش آتے ہیں؟ پاکستان میں ایسے حادثات سچے لوگوں کے ساتھ ہی کیوں پیش آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے حالات ہیں جو رجیم چینج آپریشن کے بعد پیدا کر دیے گئے ہیں پاکستان میں، کہ صحافی جو ہے وہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، آزادی اظہار رائے اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وہ کن حالات کی بنا پر ارشد شریف صاحب پاکستان سے دبئی اور پھر دبئی سے کینیا گئے؟ پہلے تو یہ بات انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے۔ اب حکومت اور دیگر سیاستدان جو ہیں وہ ہمدردیاں وصول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، جی ہم انویسٹیگیٹ کریں گے۔ انویسٹیگیٹ کیا پاکستان میں پہلے کبھی کسی معاملے پر ہوئی ہے اچھے طریقے سے؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہمارے سامنے ہے، کراچی بلدیہ فیکٹری کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، سانحہ ساہیوال ہمارے سامنے ہے جہاں پر معصوم بچوں کو مار دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے دیکھیں ابھی کرپشن کے جو میگا کرپشن کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، ان کے گواہان جو ہیں جج ارشد ملک، اس کا انجام دیکھ لیں، مقصود چپڑاسی، اس کے ڈاکٹر رضوان۔ تو کیا پاکستان میں انویسٹیگیٹ ہوتی ہے یہ چیزیں جو اب ہوں گی؟ سندھ میں دیکھیں کتنے صحافیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ناظم جوکھیوں کا معاملہ آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت پر، خاص طور پر اندرون سندھ، جو کوئی پاکستان پیپلز پارٹی پر یا سندھ گورنمنٹ پر تنقید کرتا ہے، ان کی کرپشن بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو مروا دیا جاتا ہے، یہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ بے شمار صحافی جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔ کیا کوئی کیس منطقی انجام کو پہنچا؟ ابھی کینیا میں لوگ کہہ رہے ہیں جی وہاں پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہاں پر کیا تحقیقات ہوں گی؟ کینیا میں تو الجزیرہ کا آپ دیکھ لیں کہ ان کا موقف کیا ہے، کہ وہاں پر تو کرپشن جو ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے، اجرتی قاتل عام مل رہے ہیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یورپین ذرائع ابلاغ، برطانوی ذرائع ابلاغ، امریکن ذرائع ابلاغ، BBC، CNN، الجزیرہ، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اللہ کرے تحقیقات ہو اور قاتل بے نقاب ہوں، لیکن یہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب کو ان کے اپنے ملک نے پناہ نہیں دی، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں وہ ایک جرنلسٹ ہے، اور جرنلسٹ جو ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ معاشرتی جو خرابیاں ہیں ان کو سامنے لانا۔ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو ایماندار جرنلسٹ ہیں کہ وہ پیسے پکڑیں اور ان مافیاز کا حصہ بن جائیں، وہ ایک بیانیہ بنائیں اور جو لوگ ان کو زیادہ پیسے دے دیں ان کے حق میں وہ بات کرنی شروع کر دیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ جرنلسٹ تو وہ ہوتا ہے جو معاشرتی خرابیاں، معاشرتی برائیاں، کرپشن بے نقاب کرے، جہاں جہاں ناانصافی ہو رہی ہے وہاں پر بات کرے، پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، ایجوکیشن کے مسائل ہیں۔ اور جرنلسٹ کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے معاشرے سے، معاشرتی برائیاں وہ بیان کرتا ہے، ناانصافیاں، جو بھی مسائل ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، جرنلسٹ وہ بیان کرتا ہے۔ اب ایسے حالات میں اگر آپ جرنلسٹوں کو ننگا کر کے ماریں گے، ان پر تشدد کریں گے، یا ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، اور یا ان کو مجبور کریں گے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں، تو تحقیقات تو یہاں سے ہونی چاہیے نا کہ وہ کیا حالات پیدا کر دیے گئے۔ ابھی لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کے قاتل جو ہیں وہ بے نقاب ہوں۔ حادثہ تو یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ جو لوگ جو ہیں وہ اس کو حادثے کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتفاقی طور پر ہو گیا، تو اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں، اور بے شمار جو کرائم رپورٹر ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ تو کسی صورت میں بھی دکھائی نہیں دیتا، کہ گاڑی کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا گیا، 9 فائر کیے گئے، اور پھر ڈرائیور جو ہے وہ محفوظ رہا، یا اس کے ساتھ اور دیگر جتنے لوگ تھے، صرف ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا گیا اور 2 گولیاں اس کو ماری گئی، ایک سر میں لگی۔ اگر پولیس اس طرح کے معاملات میں روکنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ٹائر پر فائر کرتی ہے، زخمی کر وہ
پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، یا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کو پتہ ہے دوسرے ممالک میں وہ آتا جاتا رہتا ہے، وہ پہلی بار تو کسی بیرون ملک میں نہیں گیا، تو ایسا شخص جو ہے جب وہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پر اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، تو اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پولیس روٹین چیک اپ پر اس کو روکتی ہے تو وہ خاموشی سے وہ اپنا چیک اپ کرواتا ہے، رکتا ہے، یا وہاں کے جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرتا ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی نے روکا تو آپ نے گاڑی دوڑا دی۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی جو CNN یا BBC یا دیگر الجزیرہ ذرائع ابلاغ وغیرہ ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پر شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ملزمان کا پتہ چل سکے، ان کی نشاندہی ہو سکے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے پاکستانیوں کہ پاکستان میں ہم ایماندار کی یا اس طرح کے لوگوں کی جو حق سچ کی بات کریں، جو کرپشن کو بے نقاب کریں، ان کی زندگی میں ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ وہ بیچارہ یہاں سے بھاگ کر گیا اور اب اس کی لاش واپس آ رہی ہے آج۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں کہ کتنے ایسے حادثات پہلے ہو چکے ہیں جن پر جو ملزمان ہیں، مجرم ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کراچی بلدیہ فیکٹری میں 250 سے زیادہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، کیا کسی کو سزا ملی؟ پھر اس طریقے سے یہ جتنے بھی کرپشن منی لانڈرنگ کے میگا کیسز ہیں، ان کے گواہان جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں اور ملزمان جو ہیں وہ بری ہو رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں پھر کبھی کوئی آدمی حق سچ کے لیے آواز اٹھائے گا؟ ابھی ارشد شریف صاحب یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، یہ ایک نامی گرامی آدمی تھا، جرنلسٹ تھا۔ اگر یہ بھی دوسرے جرنلسٹوں کی طرح لفافے پکڑتا، پیسے بناتا، اپنی جائیداد بناتا، لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا کہ زندگی عارضی ہے، حق سچ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس نے کمپرومائز نہیں کیا اور اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ معاملہ جو ایسا ہے کہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے اور قاتلوں کو بے نقاب ہونا چاہیے کہ کن لوگوں نے اس پر زمین تنگ کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔